آج طاہر فرقان کے گھر حیا کے دادا کی برسی کی قرآن خوانی تھی۔ خیرات کی دیگیں الگ تھی، سب مدعو تھے سوائے اس کو جانے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ مغرب پڑھ کر لاؤنج میں آئی تو فاطمہ جہاں سے کچھ کہہ رہی تھی، اسے آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، سرسری سا مطلع کر کے وہ باہر نکل گئی۔ پپو پہلے ہی جا چکی تھی، ابا کمرے میں سو رہے تھے اور ان کے پاس نرس تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ آ بیٹھی اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا کہ نکیوں سے اس نے لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے پار اماں کو لان عبور کرتے دیکھا۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھی، بات بھی ٹھیک سے کرتی تھی، مگر ایسے جیسے کہ انہیں بہت دکھ پہنچایا گیا ہو۔ باہر بجلی زور کی چمکی، پل بھر کو کھڑکیوں کے باہر سارا لان روشن ہو گیا، پھر اندھیرا چھا گیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ حیا نے ٹی وی نہیں چلایا، وہ ریموٹ پکڑے بس اس کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا شاید۔ اماں کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ جہان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نیلی جینز پہ سیاہ ٹی شرٹ پہنے، گیلے بالوں کو پیچھے کیے، وہ جیسے کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم یہ برقع وغیرہ چھوڑ دو۔ تو تم نے کیا کہا؟ بات تو ٹھیک ہے نا ان کی، تم ایک برقعے کے لیے اپنے اتنے رشتے تو نہیں کھو سکتی۔ دوسروں کو چھوڑو، اپنی بات کرو جہاں۔ کیا تم بھی میرے حجاب سے خوش نہیں ہو؟ اگر میں کہوں کہ میں نہیں ہوں تب؟ اگر میں کہوں تم میرے لیے اسے چھوڑ دو تب؟ کیا تم مجھے چوائس دے رہے ہو؟ اگر میں کہوں ہاں تب؟ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی دیوار گیر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض اور چوڑی دار پہن رکھا تھا، بال بھی سیدھے کمر پہ گر رہے تھے۔ قمیض اور بالوں کے رنگ کا فرق غیر واضح سا تھا، سیاہی جس کا نہ آغاز تھا نہ اختتام۔ مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی، اور تب میں نے سوچا تھا کہ میرے سارے قرابت دار تو میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ تایا ابا حجاب کے سب سے بڑے علمبردار، اماں جن کی ہمیشہ خواہش تھی کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور میرا شوہر جو روز صبح فجر پڑھنے مسجد جاتا ہے، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ عائشہ ٹھیک کہتی ہے، خندق کی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ بارش کے ٹپ ٹپ گرتے قطرے شیشے سے لڑک کر زمین پر گر رہے تھے۔ جب بجلی چمکتی تو پل بھر کے لیے اس میں کوسوں قزح کے ساتوں رنگ چلکتے، اور پھر اندھیرا چھا جاتا تھا۔ وہ صوفے سے نہیں اٹھا تھا، بس گردن موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں لوگوں کے لیے حجاب لیتی تھی تو لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ دیتی، لیکن اب میں نہیں چھوڑ سکتی۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گال پر پھسلتا گیا۔ کیوں؟ میں یہی نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر ایسا کیوں؟ وہ اب اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ بادل ابھی تک گرج رہے تھے۔ حیا نے جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک نظر جہاں کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر کونے میں رکھے منی پلانٹ کی سبز بوتل اٹھائی، پودے کو بیل جھٹک کر نکال پھینکی اور بوتل کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے دیوار پہ دے مارا۔ کانچ ٹوٹا، ٹکڑے گرتے گئے اور ایک نوکدار بڑا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ یہ پکڑو۔ اس نے بوتل کی گردن کا وہ ٹکڑا جہاں کی طرف بڑھایا اور جا کر اپنی ماں کے گلے گردن پہ اتار دو۔ حیا؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ حیا نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا اور آخری ٹکڑا باقی ماندہ گرچیوں پہ پھینک دیا۔ نہیں کر سکتے نا؟ کانپ اٹھتا ہے نا دل، لگتا ہے نا جیسے آسمان پھٹ پڑے گا اگر تم نے ایسا سوچا بھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔
مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، جی ہاں، اللہ نے امانت کو آسمان و زمین پہ پیش کیا تھا، مگر دونوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تب اسے انسان نے اٹھایا تھا۔ تمہاری ماں، ایک انسانی جان تم پہ امانت ہے، ایسے ہی مجھ پر میرا وعدہ امانت ہے۔ میں نے زندگی میں بس ایک دفعہ کوئی وعدہ کیا اللہ سے، کیوں کوئی مجھے اس کو نبھانے نہیں دے رہا؟ مجھے کسی نے کہا تھا کہ دل مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں سوچتی رہی کہ نور کیا ہوتا ہے۔ جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم جن کو پورے کا پورا تو کر لیا جاتا ہے، ایک حصہ لے کر دوسرے سے انکار نہیں کیا جاتا۔ جی ہاں، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ کیوں کہتا ہے؟ اگر وہ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ٹوٹ جاتا۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، مگر آج آ گئی ہے۔ جانتے ہو پہاڑ کیوں ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لیتا ہے، اور جو شخص قرآن کو پورے کا پورا دل میں اتار لیتا ہے اسے ایک بار ٹوٹنا ضرور پڑتا ہے۔ جی ہاں، اس نے جلتی آنکھیں بند کی۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، پل بھر کو بجلی چمکتی بھی تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، تو مجھے واقعی ایسے لوگوں کو ساتھ نہیں دینا چاہیے نا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ واپس پلٹ رہا تھا۔ اس نے دھندلی بصارت سے گردن موڑ کر اس شخص کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا جس سے اس کی زندگی کا ایک حصہ محبت کرنے میں گزرا تھا۔ وہ اوپر چلا گیا تھا، مگر حیا اسی طرح سیڑھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ اترتا دکھائی دیا۔ اس کا دستی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے، بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اس نے اسے روکا نہیں تھا، آواز بھی نہیں دی، نہ ہی دے سکی تھی۔ آنسوؤں نے ہر راستہ روک رکھا تھا۔ وہ جا رہا تھا، وہ جانے کے لیے تو آیا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑا، اور اب اسے تیز بارش میں سب قدموں سے لون عبور کرتا نظر آ رہا تھا۔ بچھاڑ اسے بھگو رہی تھی، مگر اس نے اس سے بچنے کے لیے اپنے سر پر کچھ بھی نہیں تانا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر لمحہ بھر کو رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ حیا کا دل ڈوب کر ابھرا، رخسار پہ بہتے گرم آنسو مزید تیز سے نیچے لڑکنے لگے۔ جہاں نے آخری بار پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اوپر اپنی ماں کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا تھا۔ چونکہ پپو ادھر نہیں تھی، سو اگلے ہی پل جہاں نے گردن موڑی، ذرا سی تایا فرقان کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی طرف موڑی۔ اس کی ماں وہاں تھی۔ اسے اب بھی صرف اپنی ماں کی فکر تھی۔ وہ پھر مڑا، گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ حیا پلٹنے لگی، تبھی اس کو باہر درمیانی دروازے کی اوٹ میں کچھ غائب ہوتا دکھائی دیا۔ گلابی اور پیلا آنچل، ارم کا دوپٹہ جو وہ پہچانتی تھی۔ یقیناً ارم ادھر آئی تھی اور وہ سب سن چکی تھی۔ اس نے گہری تھکی تھکی سی سانس اندر کو کھینچی۔ ارم کس سلسلے میں ادھر آئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی یہ کہ جہاں نے اسے دیکھا تھا یا نہیں، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ واپس جا کر تمام رشتہ داروں کے بیچ کھڑے ہو کر سارا قصہ مزے سے دہرائے گی۔ قرآن خوانی کی تقریب میں کوئی رنگ بھر جائے گا، گوسپ کا ایک نیا موضوع مل جائے گا۔ لاؤنج میں دروازہ اماں پورا بند کر کے نہیں گئی تھی، سو اسے یہ خام خیالی ہرگز نہیں تھی کہ ارم نے کچھ سنا ہوگا۔ بس چند ہی منٹ بعد پورے خاندان کو پتہ چل گیا کہ حیا نے جہاں کو گنوا دیا ہے۔ وہ حیا کے پردے سے تنگ آ کر اسے چھوڑ گیا ہے۔ وہ تھکے تھکے انداز سے واپس صوفے پر آ گئی۔ کھڑکی کے ساتھ سبز بوتل کی گرچیاں ابھی تک بکھری پڑی تھیں، اور اس میں اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس میں اب کسی بھی شے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ارم ہی تھی، اور اس نے وہی کیا جو حیا نے سوچا تھا۔ فاطمہ واپس آئی تو سخت متاسف تھی۔ وہ سبین پھپھو کی بات نہیں سن رہی تھی جو بار بار کہہ رہی تھی، بھابھی وہ اس وجہ سے نہیں گیا، اس نے مجھے صبح بتا دیا تھا کہ وہ آج چلا جائے گا، اس نے ویسے بھی جانا ہی تھا۔
پھپھو کو ارم سے بھی شکوا تھا. انہوں نے ارم کو ہلکا سا ڈانٹ بھی دیا تھا کہ وہ غلط بات نہ کرے، مگر فاطمہ کا انداز بتا رہا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے. ان کے نزدیک اگر کوئی شخص سب سے زیادہ ذمہ دار ہے نا تو وہ حیا تھی، جس نے اپنی ضد کے پیچھے سب کچھ کھو دیا تھا. جب تایا نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا نا تب وہ روئی تھی، لیکن جب جہاں چلا گیا تو اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے. خندق کی جنگ میں صرف بنوں کو رہتا تو نہیں ہوتا نا، اس میں جاڑے کی سختی بھی ہوتی ہے، سردی اور خشکی جو لوگوں کے رویوں میں در آتی ہے. رشتے سرد مہر ہوتے ہیں، اور اس میں بھوک کی تنگی بھی ہوتی ہے، معاشی دباؤ بھی ہوتا ہے، فکر بھی ہوتی ہے، اور اب پرواہ کیے بنا کان لپیٹے اماں کی ساری باتیں سنتی رہتی اور آگے نکل جاتی. آفس میں البتہ اب اس کا رویہ ذرا بدلا ہوا تھا، اس کی بات سنی جاتی تھی، کبھی کبھار تائید بھی ہو جاتی تھی. وہ کوریڈور میں چل کر جا رہی تھی یا لفٹ کے انتظار میں کھڑی ہوتی، لوگ ادھر ادھر ہٹ جاتے، اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ کو اس نے اگلے ہی روز اپنے آفس میں بلایا. بیٹھیے. اپنے مخصوص انداز میں پاور سیٹ پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے اس نے ہاتھ سے سامنے کی کرسی کی طرف اشارہ کیا. وہ بیٹھ گئے، البتہ ان کے چہرے پہ ذرا الجھن تھی. کچھ پئیں گے؟ کافی ٹھیک رہے گی. شور. ایک اچھی سی کڑوی سی بلیک کافی اندر بھیجے، بغیر چینی کے. رضوان صاحب ذرا چونکے تھے. رسیور رکھ کر وہ واپس کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھ گئے. سنجیدگی سے ان کو دیکھا. بیگ صاحب، ادھر آپ نے کون سی ملٹی سٹوری پارکنگ دیکھ لی جو آپ کو لگا کہ اسٹریٹ سینٹر میں اسی ہونا چاہیے تھا؟ میرا خیال تھا کہ وہ ایک منفرد آئیڈیا جس میں کم جگہ پہ ایک بڑی پارکنگ بن سکتی ہے. آپ کے ساتھ ہی اور کس کا خیال تھا؟ آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں؟ بیگ صاحب، آواز نیچی رکھ کے بات کریں، کیونکہ آپ کے پارٹنر نے ایک دو جگہ بہت فخر سے آپ کا اور اپنا کارنامہ بیان کیا ہے. میں تو پھر آپ سے بند کمرے میں پوچھ رہی ہوں. میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے. یہ دھمکی آپ کسی اور کو دیں. ایک عمر گزری ہے کارپوریٹڈ ورلڈ میں، آپ کی طرح وراثت میں نہیں ملی کرسی مجھے. اگر میرا آئیڈیا ان کو پسند نہیں آیا تو اس کی ذمہ داری ہم دونوں پہ ہے. میں نے ڈیزائن بنایا، آپ نے پیش کیا. اگر کوئی مسئلہ تھا تو اس وقت ہی آپ مجھے بتا دیتی. اس وقت آپ کی سمجھداری کہاں تھی جو آپ نے تب کچھ نہیں کیا؟ اب آپ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں. مائی فٹ. وہ سر چٹک کر تیزی سے مڑے اور باہر نکل گئے. اس نے جیسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور فون کا ریسیور اٹھایا. ایک نمبر ڈائل کر کے دھیرے سے بولی، عمران صاحب پورے آفس میں موبائل جیم آن کر دیں جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، اور بیگ صاحب کے آفس فون کی ایک لائن مجھے ٹرانسفر کر دیں. ریسیور واپس رکھتے ہوئے ایک طویل سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی. وہ جانتی تھی کہ اس نے رضوان بیگ کو اکسا دیا، اور اب وہ پہلی کال اسے ہی کریں گے جو اس کا ساتھی تھا. اخلاقی حرکت تھی یا غیر اخلاقی، اسے یہی درست لگا تھا. سمندری بگلے ساحل کنارے پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے. نیلا خوبصورت باسفورس آج صبح سے ہی بہت پرسکون تھا. وہ ہاربر کے قریب سڑک پہ ڈرائیو کر رہا تھا. اس کی توجہ سمندر کی طرف تھی نہ موسم کی جانب. وہ قدرے تشویش کے ساتھ ایک ہاتھ سے موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا. جب سلسلہ ملا تو اس نے فون کان سے لگایا. ہاں بولو سفیر، کیا مسئلہ ہے؟ عبدالرحمن بھائی، میں نے بہت کوشش کی ہے مگر معاملہ میرے ہاتھ سے باہر ہے. سفیر بے، مجھے تمہید سے نفرت ہے، سیدھی بات کرو. بھائی میں اصل میں بہارے مسئلہ کر رہی ہے. اس نے ہمیں پہلے کہا کہ وہ آخری فلائٹ سے جائے گی سب کے جانے کے بعد. اس نے سب کو راضی کیا اس شرط پہ وہ بغیر کوئی شور ڈالے آرام سے چلی جائے گی. پھر وہ نہیں جا رہی. صرف یہی نہیں، اس نے اپنا پاسپورٹ بھی جلا دیا اور اس کا کہنا ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے اس کے پاس وہ نہیں جائے گی. بہارے عائشہ اور آنے کے جانے کے بعد عثمان شبیر کے گھر پہ تھی اور وہ یقیناً وہیں سے بلا رہی تھی. سفیر، میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا تم سے وہ بھی نہیں ہوا. بہت اچھے. سوری بھائی. پھر اب کب آئیں گے؟ میں کیوں آؤں گا؟ اتنا فارغ ہوں کہ میں ایک ضدی بچے کی مرضی پہ چلا ہوں. اسے بولو اس نے جانا ہے تو جائے، نہیں تو نہ جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے. اور سنو، یہ اتنی غیر اہم باتوں کے لیے مجھے تنگ مت کیا کرو.
قریباً چڑکتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا اور ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا۔ مسائل پہلے کم تھے، جو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا پاسپورٹ پھر سے بنوانا پڑے گا، اور یہ بہارے کی شرائط۔ ذرا ایک دو کام کر لے پھر نپٹے گا وہ اس ٹانگ برابر لڑکی سے۔ اس نے بھی یہ سوچا تھا کہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں پھر سے درد اٹھنے لگا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ویزلین کی ڈبی تھی جس سے وہ 2 انگلیوں پہ کریم نکال کر ایڑیوں پہ مل رہی تھی۔ فاطمہ اور سبین شام کی چائے پی کر ابھی اٹھی تھی۔ ارم کے سسرال والے آئے تھے شادی کی تاریخ لینے، سو ان کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ حیا کا دل بھی نہیں چاہا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ ہو۔ وہ بہت پتھر دل ہو گئی تھی، جو دل پہ لگنے والی چوٹوں کو سہنا سیکھ گئی تھی۔ دروازہ ہولے سے بجا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سونیا دروازے میں کھڑی تھی۔ بھابی آئیے پلیز۔ تھینکس۔ حیا نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ہاتھ پہنچے اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ سونیا بظاہر مسکرا رہی تھی، مگر اس کے انداز میں قدرے ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن متبذب ہو۔ کہ یہ بھابی، اصل میں حیا میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آ کر ابا سے معافی مانگو، ان کی ناراضگی دور ہو جائے، پھر ہم سب مل کر بیٹھ سکیں۔ دیکھو اب سب ادھر ہیں، مگر تمہاری کمی پھر بھی محسوس ہو رہی ہے۔ حیا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ آفس سیٹ پر بیٹھ کر جس طرح وہ معاملات کا تجزیہ لیتی تھی، ویسے ہی اس کے دماغ نے فوراً کڑیاں ملانی شروع کی۔ ظفر اور دوسرے ملازموں کے ہوتے ہوئے مہمانوں کی آمد پہ تائی سارا کام سونیا سے کرواتی تھی۔ اس کو لمحے بھر بھی فرصت نہیں ہوتی تھی، سو یہ تو طے تھا کہ وہ خود سے یعنی تائی سے چھپ کر نہیں آئی، مطلب اسے تائی نے بھیجا ہے تاکہ وہ حیا کو جھکا سکے اور ان کی انا کی تسکین ہو، دوسری طرف اسے معاف کر کے تایا اور تائی احسار اور عظمت کے پرچم بلند کریں۔ زبردست۔ میں تیار ہوں بھابی۔ میں تایا ابا سے ہر اس وقت معافی مانگنے کو تیار ہوں جب انہوں نے میرا دل دکھایا، جب میں نے کوئی گستاخی یا مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہوئی۔ ان سے کہیے کہ میں پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنے پہ تیار ہوں۔ وہ بڑے ہیں، میں چھوٹی ہوں، مجھے جھکنا چاہیے، میں جھک جاؤں گی۔ لیکن بھابی، تایا ابا نے ایک شرط رکھی تھی، اور وہ شرط کہ میں ان کے گھر ان کے بیٹوں سے منہ لپٹے بغیر داخل ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ میں ان کی اس بات کا بھی مان رکھوں گی، میں ہر بات کی معافی مانگ لوں گی سوائے اپنے حجاب کے۔ یہاں میں ٹھیک ہوں اور وہ غلط ہے، میں ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گی، یہ بات آپ انہیں بتا دیجیے۔ حیا، کیا اتنا بھی کیا پردہ؟ دیکھو اس دن ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے تھے، بھابی پلیز، کوئی میرے حق میں بات کرے یا میرے خلاف، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سی لڑکیاں صرف اسکارف لیتی ہیں، چہرہ نہیں ڈھکتی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اتنا ہی وعدہ کیا ہوتا ہے، سو جتنا وہ کرتی ہیں اس پہ قائم رہتی ہیں، اس سے نیچے نہیں جاتی۔ میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ حکم سن لوں گی اور اس پہ دل کھل گیا، اسے اپنا لوں گی۔ اب میرا دل نکاب کے لیے کھل چکا ہے، پلیز مجھے اسے نبھانے دیں۔ وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایڑیوں پہ چکنائی کو انگلیوں سے بھی مل رہی تھی۔ ذرا سی سخت پڑی ایڑی کو اس کی پوروں کو کھردری محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر حیا تم جانتی ہو پورا خاندان باتیں بنا رہا ہے کہ جہاں تمہیں صرف اس لیے ٹھکرا کے گیا کیونکہ تم اپنی دقیانوسی ضد نہیں چھوڑ رہی۔ بھابی، جب ارم نے یہ بات سرعام کہی تھی تب پپو نے یہ کہا تھا نا کہ وہ صرف اپنی چھٹی ہونے پہ ختم ہونے پہ گیا ہے، مگر لوگوں کو اس کی بات پہ یقین نہیں آیا، انہوں نے ارم کی بات پہ یقین کیا۔ لوگ اسی کی بات پہ یقین کرتے ہیں جس کی بات پہ وہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ ساری کریم ایڑی میں جذب ہو گئی تھی۔ اس نے میز پہ رکھی ڈبی کھولی، انگلی اندر ڈال کر پورے طرح سے ویزلین نکالی اور پھر سے کھردری ایڑی پہ لگانی شروع کی۔ اور اگر جہاں نے تمہیں واقعی چھوڑا ہوا تب تم کیا کرو گی؟ بھابی، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے جسے ہم ہینڈل کر لیں گے۔ میں نیکسٹ ویک ٹرکی جا رہی ہوں نا، بات کر لوں گی اس سے۔ پورے خاندان کو اس بات کی اتنی فکر کیوں ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ مگر حیا تم یہ بھی تو دیکھو کزن سے کون پردہ کرتا ہے۔ میری ایک فرینڈ ہے، اس کا تعلق بہت سخت قسم کی پٹھان فیملی سے ہے، مگر ان کے ہاں بھی کزن سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے وہ سب اسلام کا حصہ ہے، مگر اس سب کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔
اگر میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے سامنے ہوتے نا، کیا ان کی موجودگی میں آپ یہ بات کہہ سکتی تھی؟ بتائیں نا بھابھی، ان کے سامنے آپ سے پوچھا جاتا تو آپ ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو سپورٹ کرتی ہیں اپنے ساس سسر کو؟ سونیا نے لب کھولے مگر کچھ کہہ نہیں پائی کیونکہ اس کے پاس لفظ ختم ہو گئے تھے۔ حیا نے ڈبی سے مزید ویسلین نکالی اور دوسری ایڑی پہ لگانا شروع کر دیا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ داور بھائی آپ سے پہلے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ دھیرے سے اس نے نفی میں سر ہلایا، بالکل ایسے ہی جیسے فروخ کچھ عرصے پہلے اب تک مجھ سے شادی کرنے کے لیے تائی اماں کو تنگ کرتا تھا۔ ویسے ہی داور بھائی نے بھی بہت اصرار کیا تھا۔ یہ بات میں نے تائی کے منہ سے آپ کی شادی سے 2 روز قبل سنتی تھی۔ جانتی ہیں داور بھائی ایسا کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ میں ہمیشہ بہت تیار رہتی تھی، اب بھی رہتی ہوں۔ میرے کپڑے، جوتے، بال، ناخن میں آج بھی ہر چیز کی تراش خراش کر کے سیٹ رکھتی ہوں جتنا پہلے رکھتی تھی، بس فرق اتنا ہے کہ اب میں باہر نکلتے ہوئے خود کو ڈھانپ لیتی ہوں۔ جانتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا کہ دوسری عورتوں کے شوہر میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور یوں اپنی بیوی سے ناخوش ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہتی ان کے پاس۔ ایڑی میں ساری چکنائی جذب ہو چکی تھی، وہ اب پہلے کی طرح کھردری نہیں تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ چکنائی ایک دم سے اثر نہیں کرتی، آہستہ آہستہ وہ کھردرے پن کو نرم کرے گی اور یوں پھٹی ہوئی جلد ویسی ہی ہو جائے گی جیسے کسی ہونا چاہیے۔ کیا آپ اب بھی مجھے غلط سمجھتی ہیں؟ ٹشو سے ہاتھ پہنچتے ہوئے اس نے اطمینان سے پوچھا۔ وہ جو بالکل گمسم بیٹھی تھی نا، کچھ کہے بنا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ حیا نے دور تک سونیا کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی پھٹی ایڑیوں کو۔ آہستہ آہستہ یہ نرم پڑ جائیں گی۔ وہ جانتی تھی کچھ چیزیں کافی وقت لیا کرتی ہیں۔